تو یہ جو ہم کفر اور یہاں پہ وہ کہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں نا سیاستدانوں کے حوالے سے، میں دوسری بات کر رہا تھا کہ دونوں ماشاءاللہ حیات ہیں، ملک صاحب بھی حیات ہیں اور سابق صدر بھی حیات ہیں، ان سے بات کی جا سکتی ہے کہ کس کانٹیکس میں ہوئی، کس کانٹیکس میں ان کو میسج ملا، کس کانٹیکس میں انہوں نے آگے میسج پہنچایا کہ جناب اعلیٰ ہمارا پیچ اپ کروا دیں، اس کی ساری تحقیق ہونی چاہیے۔ لیکن ایک سمپل سا آرگومنٹ جو آج کل موجودہ سیاست کے حوالے سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، جو خان صاحب سے آج ہم وہاں پہ پشاور میں ان سے مل کے بھی آئے ہیں، کہ دیکھیں وہ جو اپنا آرگومنٹ کیا پیش کر رہے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے الیکشن دے دیں، اور میرے ساتھ چونکہ میں ایک میجورٹی پارٹی پارلیمان کے اندر موجود تھا، مجھے انہوں نے جو اس طرح ایک غیر جمہوری طریقہ استعمال کرتے ہوئے جو ان کا ایک آرگومنٹ ہے نکالا ہے، تو میں دوبارہ عوام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے اوپر سب سے بڑی بحث یہی ہو رہی ہے نا کہ کیا یہ موجودہ سسٹم جو ہے یہ چل پا رہا ہے یا نہیں چل پا رہا۔ مریم صاحبہ، گاڑی اگر خراب ہو جائے نا تو وہ دھکے سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، اور کوئی جاندار چیز جو اگر اس سے جان نکل جائے تو وہ جو تعفن شدہ لاش ہے جب تک اس کو دفنائیں گے نہیں تو وہ اسے آپ کو بدبو آتی رہے گی۔ تو موجودہ سسٹم جو آپ کا ہے یہ دھکا سٹارٹ رہے گا، دھکا اس کو آپ کو لگانا پڑے گا ہر موقع کے اوپر، کیونکہ عمران خان کے پاس ظاہر ہے ایک ملک کے اندر ان کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو آرگومنٹ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن لوگ نکلے یا نہیں نکلے، آج یہ سوال کافی ایک سے زیادہ دفعہ وہاں پہ لوگوں نے پوچھا، تو خان صاحب نے جو چیزیں سامنے ہمیں بتائی ہیں، کچھ ایویڈنس بھی ہمارے سامنے رکھا گیا۔ دیکھیں کے پی سے انہوں نے مارچ کو لیڈ کیا، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ زیادہ میجورٹی، ظاہر بات ہے وہ کے پی سے آ رہے تھے، اور کے پی میں ان کی اس وقت پارٹی حکومت میں بھی ہے، کافی اچھی خاصی تعداد میں کے پی سے لوگ آئے، اور کے پی میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اسلحہ رکھنا جو ہے ان کی ایک ٹریڈیشن بھی ہے، روایت بھی ہے، اکثر لوگ اپنی گاڑیوں میں رکھتے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہیں، سارا کچھ ہے۔ وہ یہاں پہ پہنچ گئے تھے، پنجاب سے بالکل ایاز صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اتنی تعداد کے اندر لوگ نہیں نکلے، لیکن اس رات یہاں پہ ہم اسلام آباد کے اندر موجود تھے۔ دیکھیں اگر لوگ بالکل نہیں تھے تو آپ کو پولیس کے بعد ایف سی کے بعد رینجر کے بعد آپ کو پولیس جو ہے پاکستان آرمی کو بلانا پڑ گیا تھا۔ وہاں پہ جب فیس ٹو فیس ایک فیس آف ہو گیا تھا، خدا نخواستہ وہاں پہ تھوڑا سا ماحول خراب ہوتا، اگر تھوڑا سا وہاں پہ کچھ وائلنس ہو جاتا تو اس کی تمام تر ذمہ داری کس کے سر آنی تھی؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے سر آنی تھی، کیونکہ پارٹی وہ ہے وہ جو پروٹیسٹ کر رہی ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مناسب فیصلہ تھا کہ انہوں نے واپس وہاں سے لے کے گئے۔ 6 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آئندہ اپنا لاہ عمل دوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ جو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان تمام سیاسی جماعتوں میں ریسنٹ ہمارے جو ماضی قریب کے اندر ملک کے اندر لانگ مارچز بھی کیے، ڈیمانسٹریشنز بھی کیے، ہر پاکستان کے شہر میں کیا، اسلام آباد تک بھی لوگ آئے، تو ہماری پارٹی کا بھی حق ہے تو ہمیں بھی ہمارا جو حق ہے استعمال کرنے دیا جائے، جو کہ بیسک رائٹ ہے آپ کا، آئین آپ کے اس رائٹ کو تحفظ دیتا ہے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ان کو F9 یا H8 کے اندر جگہ دے دی گئی تھی، میرے خیال میں ہمیں ضرور وہ ججمنٹ پڑھنی چاہیے۔ اس دن ججمنٹ کے اندر کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ آپ فلان جگہ پہ جلسہ کریں، اس میں یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ جی ہمیں یہ جگہ دے دیں، کیونکہ اس دن تک جو لوکل ایڈمنسٹریشن ان کو کوئی جگہ نہیں دے رہی تھی۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جی اب راستے کھول دیے جائیں، لیکن راستے ہم نے دیکھا کوئی نہیں کھلے۔ ظاہر ہے کل بھی میں نے عرض کیا تھا اداروں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت شدید لڑائی کے موڈ میں ہیں،